اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہزار بار بشویں میں دہن مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیت پیس، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ڈاکٹر شاہ محمد ظہور احمد خراسانی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ جو کچھ موجودہ حالات میں اس ٹائم دنیا میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک شعر کی آمد کی وجہ ہے کہ ایک ایسا شعر آنے والا ہے جو اس سارے سین کو بدلنے والا ہے، اس سارے ظلم کو بدلنے والا ہے، اور تمام طاغوتی طاقتیں اس چکر میں ہے کہ ہم اس شعر کو روک سکیں۔ اس کے لیے کچھ جیسے پیچھے کرونا کا مسئلہ بنا اور اس قسم کے مسائل ہوئے، اور وہ سارے آپ کے سامنے ہیں۔ دنیا میں جو لاک ڈاؤن ہوا، کاروبار کے اب جو حالات ہیں، پاکستان کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے کہ یہ وہ وطن ہے جہاں سے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا، جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو یہ ٹھنڈی ہوا ہے نا، اس کا تعلق اس خطے سے ہے۔ اس خطے میں جو موجودہ حالات جا رہے ہیں، جس طرف مہنگائی ہے، مشکلات ہیں، کوشش ہے کہ ملک کے اندر خانہ جنگی ہو جائے۔ ساری کوشش اگر آپ غور سے دیکھیں گے، آنکھیں کھول کے دیکھیں گے، خواہ وہ کسی سیاسی پارٹی اور جماعت کے بندے ہیں، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے۔ اور ظاہر بات خانہ جنگی ہو جائے گی تو ہر بندہ اپنی اپنی پڑ جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا ذکر کیا۔ تو اگر یہ مشکلیں دے رہے ہیں تو ہمیں اللہ نے آسانی کا وعدہ دیا۔ دنیا کے جو جیو پولیٹیکل کنڈیشن جا رہی ہے اس کی میں آپ کو ایک جھلک دکھوانا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم ہے، لیکن وہ اسلامی حکومت ایسی ہے کہ اسلام کا ایک شرعی بنیادی اصول ہے کہ امیر المومنین، کہ بغیر اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو حکومت قائم ہے اور امیر المومنین کا نہیں پتہ۔ اسی طرح ایک حکومت ایران میں قائم ہے اور وہ ایک شیعہ حکومت ہے، اور اسی طرح ایک حکومت عرب میں قائم ہے جس کو ہم سعودی عرب کہتے ہیں۔ وہاں پہ اب ایک سیکولر لا دین قسم کا ماحول سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے کہ دین سے دور ہو جائیں لوگ، جس کے لیے وہ پیچھے کانسرٹ اور سینمے اور یہ ہیلیویژن پارٹیاں اور یہ سارا کچھ ہوا۔ اور ترکی جو ہے بیسیکلی وہ اپنی پرانی جو 100 سال پہلے کی خلافت تھی اس کو کلیم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ چار میں جڑے ہوئے ملک ہیں اور قریب قریب ہیں، اور چاروں ہی کسی نہ کسی مسلک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ ایک متفرق قسم کی، وہاں پہ لوگ ہیں، ہر قسم کا بندہ پایا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ تو ملے گا۔ کچھ طبقوں کا خیال ہے کہ وہ افغانستان سے مل جائے، کچھ کہہ کہ ایران سے مل جائے، کچھ چاہتے ہیں کہ سعودیہ کے ساتھ جیسے ہمارے تعلقات بنے ہوئے ہیں اسی طرح ہی رہیں، اور کچھ چاہیں گے ہم ترکی کے ساتھ ہلاک کر لیں۔ تو ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی شکل تو نکلے گی۔ تو امام مہدی علیہ السلام وہ شیر ہیں جن کی آمد ہے اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کانپ رہی ہے۔ سارے طاغوت کے ایوانوں میں زلزلہ آیا ہوگا، ممبروں کے اوپر آپ کے ذکر کو علماء جو سیکولر ہمارے جو مذہبی اسکالر ہیں وہ کنفیوز کرتے ہیں، اس بات کو، امام کی آمد کو کنفیوز کیا جاتا ہے، امام کے ذکر کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ لوگ اس بات کو نہ جان سکیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ واقعہ کربلا عام بندوں کو نہیں پتہ، عوام الناس کو نہیں پتہ۔ ایک باقاعدہ پلان کے تحت، گیم کے تحت
اس واقعے کو اس طریقے سے سنایا جاتا ہے کہ جیسے وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ بس ایک حادثہ ہو گیا، اور اس کو، اس کی شدت کو، اس کے معاملات کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پلان ہے۔ وہ اہل بیت کے ساتھ جو دشمنی پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے ایک ہاتھ ہے، اور اس کی جو آخری کڑی ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، جن کی آمد ہے، اور جن کی آمد کے لیے ہی ساری دنیا میں یہ اس قسم کی فضا قائم ہے۔ اب کنڈیشن یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام عرب میں ظاہر ہوں گے تو ظاہر بات ہے ان کے اوپر کوشش ہوگی ان کو مارنے کی، تو وہ مدینہ سے مکہ آئیں گے، اور وہاں پہ ان کے جو ماننے والے ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، تو ان کے خلاف لشکر نکلیں گے۔ اب جو اسلامی حکومت افغانستان میں قائم ہے، اگر ان کا امیر المومنین ابھی تک تو نہیں پتہ، لیکن جب بھی کوئی اعلان کرے گا تو وہ تو کہے گا کہ میں ہوں امیر المومنین، اور میرے مقابلے پہ جو آئے اس کو قتل کر دو۔ تو وہ جو حکومت قائم ہو چکی ہے افغانستان میں، ان کے چاہنے والے کہیں گے جی ہم تو اپنے امیر کی اتباع کریں گے، ہم تو کسی اور امیر کو نہیں مانتے۔ تو وہ ایک فضا مخالفت کی بن جائے گی، حمایت کی نہیں بنے گی۔ اللہ ہدایت دینے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کو چننے والا ہے، وہ اللہ کا نظام ہے، لیکن جو سین بنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح ایران کے اندر ایک شیعہ حکومت ہے، ان کا اپنا ایک مزاج ہے، اور ان کی اپنی ایک تربیت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو امام کا جو بیسک کانسیپٹ ہے، جو ان کو پڑھایا گیا ہے، جو ان کو بتایا گیا، وہ امام کی ذاتی زندگی سے بہت مختلف ہے۔ ان کے ہاں مرجع کی تقلید ہے، تو جو بھی اپنے مرجع کی تقلید کرے گا تو مرجع اگر اس کو کہے گا کہ یہ ہم اس کو امام نہیں مانتے، تو وہ بندے امام کا ساتھ کیسے دیں گے؟ تو جن چیزوں سے رہنمائی ہونی تھی انہی سے رکاوٹ پیدا کر دی گئی، وہی حدیثیں اور وہی آیتیں امام کے خلاف کھڑی کر دی جائیں گی کہ لوگ امام تک نہ پہنچ سکیں۔ اور عرب کا حال آپ کے سامنے ہے کہ ایک بندہ وہاں پہ جو سیکولر نظام کو قبول کر رہا ہے اور نئی آزادی کو قبول کر رہا ہے، اور وہاں پہ جناب اب ڈرائیونگ وغیرہ اور دوسری چیزیں الاؤ کر دی گئی ہیں، تو وہ لوگ دوبارہ سے شریعت کے نام سے متنفر ہو چکے ہیں۔ تو کوئی بندہ اگر ان کو شریعت کی طرف دعوت دے گا تو ان کے لیے اس شریعت کو قبول کرنا مشکل ہوگا، اور وہ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے۔ اور ترکی جو ہے جب اپنی 100 سالہ پرانی خلافت کو کلیم کرے گا، تو جب اسے کہا جائے گا کہ ایک حقدار جو اصلی خلافت کا حقدار ہے اس کی اتباع کریں، تو ترکی اس کی اتباع نہیں کرے گا۔ تو یہ جو میجر ملک ہیں، ان کے ساتھ کچھ ملک ہیں جو کہ ان کی حمایت یا ان کی مخالفت میں ایک دوسرے سے الجھ پڑیں گے۔ تو دنیا میں جو ایک فضا بننے جا رہی ہے ورلڈ وار کی طرف، یورپ میں تو ایک مسئلہ اور ہے، لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ اور طرح کا ہے۔ یہاں پہ اسلام کی بنیاد پر ایک ایسی فضا بنائی جائے گی کہ جب امام آ کے اپنی دعوت دیں گے تو یہ چاروں ملک جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ اپنے اپنے عقیدے کی وجہ سے اور اپنے اپنے بڑوں کی وجہ سے امام کے مخالف کھڑے ہونے کو تیار ہو جائیں گے، اور امام کو سچا نہیں مانیں گے۔ اور پاکستان بہرحال ایک ایٹمی طاقت ہے، تو جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ایٹمی طاقت کو اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ یہ اس وقت کسی کا ساتھ نہ دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، وہ اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں اور اللہ ان کے داؤ کو ان پہ پلٹ دیتا ہے۔ تو یہ داؤ پلٹ دیے جائیں گے، یہ فضا بدل جائے گی، لوگوں کے دل بدل جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں
میرا کام ہے دعوت دینا، بتا دینا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ فضا یہ بن رہی ہے، ہونے جو جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ جس کا حامی ناصر ہوگا اسی کی مدد ہوگی، جس کی نیت ہوگی کہ اللہ اس کو حق کے ساتھ کھڑا کرے، اللہ اس کو یقیناً حق کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے حال پہ رحم فرمائے۔ کچھ بندوں سے میں جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی آپ واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ نہ بتائیں، تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے، وہ آپ کو نیچے مل جائے گا اسکرین پہ۔ آپ اگر کوئی کویشچن کریں تو میں اس کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ اور بعض نے کہا تھا جی جائز کیش کا نمبر بھی نہ بتائیں، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا نمبر بھی ہے، اگر کسی نے کوئی ہیلپ کرنی ہے، کوئی مدد کرنی ہے تو اس کے لیے بھی حاضر ہے۔ میں انشاءاللہ جلدی بتاؤں گا کہ میں کس مشن اور کس مقصد کے تحت یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ہیلپ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی کوشش توفیق دے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ فضا کچھ بتا رہی ہے کہ ایک شیر ہے جس نے آنا ہے اور زمانہ کانپ رہا ہے، آپ اس شیر کے ساتھ ہیں یا اس کے مخالف ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ والسلام۔